لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الإلهية الحجة القائمية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور علماء کرام، شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے. الحمدللہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر جو ایک نگیٹو سوچ پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر ملت و مذہب کہ لوگ یہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے جوان بہت خراب ہو چکے ہیں. ہر قوم، ہر مذہب، جہاں پہ بھی آپ جائیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کو سننے میں ملے گی کہ بھیا ہمارے جوان بہت خراب ہیں، ہمارے سوسائٹی کے جوان بہت خراب ہیں. لیکن یقین جانیں جب بھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور ایک خطیب ممبر پہ آتا ہے تو سارے جوان چہرے ہی نظر آتے ہیں. یقین جانیں یہ امام حسین کی ذکر کی برکت ہے. یقین جانیں
سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام حسین کا واحد ذکر ایسا ہے جو ہر سن کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ یہ شدید بارش میں اور آپ حضرات کا کثیر تعداد میں شرکت کرنا، میں ابھی آ رہا تھا دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں پہ اسکرین لگائی ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں پہ مؤمنین کرام شرکت فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی اور مجلس ہو رہی، تو پتہ چلا یہی مجلس وہاں پہ اسکرین کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہے اور لوگ سن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک نتیجہ جو میں نکال رہا ہوں، اور وہ حدیث جب محضر نامہ یا شہادت نامہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جب حضرت نے بتایا کہ تمہارے اس فرزند کو کربلا میں بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو جناب سیدہ نے ایک سوال کیا تھا، بابا کیا کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہوں گے سارے کے سارے حسین کے ساتھ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ شہید کر دیے جائیں گے؟ پھر ایک جملہ فرمایا، یقین جانیں اس جملے کو اگر آج ہم سن رہے ہیں تو یقین جانیں آپ اپنے آپ کو اس جملے کا مصداق سمجھیں۔ حضرت کے جملات تھے، فرمایا میری بیٹی، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھے پہ روئیں گے، جس قوم کے بچے تمہارے بچوں پہ روئیں گے۔ تو یقیناً آج جو یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اس آواز استغاثہ پر لبیک ہے جو امام حسین نے روز عاشورہ استغاثہ بلند کیا تھا۔ یقین جانیں خداوند متعال ہماری قوم کے تمام جوانوں کو سلامت رکھ، اور جس طرح جوانوں کے دلوں میں شوق امام حسین پیدا ہو رہا ہے پروردگارہ اسی طرح آئندہ آنے والی نسلوں میں شوق امام حسین پیدا ہوتا رہے۔ یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجلسوں میں جوانوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، اور یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یقیناً مجلسوں میں کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ان ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان جوانوں کو لشکر امام زمان میں شامل و شریک فرما۔ عزیزان محترم، ہمارا ایک موضوع جو آپ حضرات کے سامنے، ماشاءاللہ سے آپ بھی جوان ہیں، آپ بھی جوان ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ سے جوانوں سے زیادہ جوش ہے، یقین جانیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا، مسئلہ میں نے بڑا باریک بیان کیا، اصحاب کہف کے حوالے سے ماشاءاللہ سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا اگر سن دیکھیں تو ان میں سارے کے سارے 70 50 60 70 80 90 کے ملتے ہیں۔ اصحاب کہف جو ایک گفا میں جا کے سو گئے، ماشاءاللہ سے قصہ فلموں کے ذریعے سے تو ماشاءاللہ سے جوانوں تک پہنچ ہی چکا ہوگا، فلموں کے ذریعے سے۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید میں بھی مکمل درج ہے۔ کہتے ہیں اصحاب کہف سارے بوڑھے تھے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ لفظ فتح استعمال ہوا ہے، جوان۔ دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان ہو تو وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہاں جوانی اور بڑھاپے کا معیار ایمان ہے، ایمان۔ اگر ایمان ہے تو آپ کی روح زندہ ہے، آپ جوان ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے وہ 18 سال ہی کا کیوں نہ ہو وہ بوڑھوں سے بدتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارا ایک موضوع علوم آل محمد، اور جن میں فضائل کے مختلف دروازے آپ حضرات کے سامنے کھولنے کی کوشش کی۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ جو فی الحال ہماری مجلسوں میں کھولا، باب اعجاز امیر المؤمنین کے معجزات، جن میں سے بعض معجزات، بعض سمندر کا ایک قطرہ، حالانکہ اس سے بھی کم آپ حضرات کے سامنے وہ معجزات
کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آج بھی میں اسی کی ایک کڑی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے. ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے حالانکہ مخالفین تشیع کے ذہنوں میں یہ سوال زیادہ ایجاد ہوتے ہیں، اور آج کل ممکن ہے بعض ہمارے شیعہ برادران میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائیں کہ بھائی قرآن میں جگہ جگہ یا خود اسی مجمع میں مجھ سے کہے کہ قبلہ جہاں جگہ جگہ خدا یا جو آیت کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اسی آیت میں خدا مردے کو زندہ کرنا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور آپ ابھی جتنے معجزات پڑھ رہے ہیں وہ امیر المؤمنین کے حوالے سے کہ علی مردہ زندہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ممکن ہے اسی سوال کو پیش کیا جائے، اسی سوال کو بیان کیا جائے. تو اس کے حوالے سے میں ایک مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے، پھر میں اپنے موضوع کو کنٹینیو کروں گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے قرآن مجید کا، بعض چیزیں اسلام و شریعت کی ایسی ہیں جو بہت باریک ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اپنا دماغ اور اپنی فکر کو استعمال کریں تو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. اور قرآن ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن میں مثال کے طور پہ ایک آیت جو لکھی اور جو آپ نے صاف صاف اوپری ترجمہ پڑھ لیا بس وہی قرآن. نہیں، قرآن وہ نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو پھر قرآن میں معاذ اللہ استغفر اللہ ظاہری طور پہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا. قرآن کا ظاہر ہے، باطن ہے، تعویل ہے، تفسیر ہے. ایک ایک آیت میں نمید و نم کتنے مطالب پوشیدہ ہیں قرآن مجید میں. بھائی یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ہر خشکی اور تری کو اس کتاب میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے یا نہیں؟ بھائی دعویٰ کون سا اچھا ثابت کرے گا جو قرآن کی تمام کڑیوں سے واقف ہو، ہے یا نہیں؟ اچھا، اب میں اس سوال کی طرف چلتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بھائی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی زندہ ہم کرتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، پیدا ہم کرتے ہیں، بارش نازل ہم کرتے ہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی علی بھی مردہ زندہ کرتے ہیں، علی بھی رزق دے سکتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں. اب بھائی مسئلہ تو پھنس رہا ہے یہاں پہ، اب اسے حل کیسے کیا جائے؟ تو میں نے کہا بھائی چھوٹی سی مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ حضرات کی سماعتوں کی طرف میرے کچھ جملات مخاطب ہو رہے ہیں. بے شک قرآن میں خداوند متعال نے ان تمام چیزوں کی نسبت اپنی طرف دی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی آپ کی روح قبض کون کرتا ہے تو آپ خود جواب دیں مجھے. کون کرتا ہے؟ بھائی روح کون نکالتا ہے؟ بھائی سمپل آسان سا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے مارتے ہم ہیں، زندہ ہم کرتے ہیں. پھر یہ جگہ جگہ حدیثوں میں کہاں سے آ گیا کہ ملک روح کھینچتے ہیں؟ بھائی ماں کے شکم میں کہتے خدا نے فرشتوں کو معین کیا جو ماں کے شکم میں بچہ بناتے ہیں. بھائی خدا تو کہہ رہا بچہ ہم پیدا کرتے ہیں. بھائی غور فرمائیے گا، الفاظ میں غور کیجئے گا، بڑی اوپر کی باتیں ہیں، کوئی ڈیپلی باتیں نہیں ہیں، کوئی سخت باتیں نہیں ہیں کہ ایک طرف تو خدا کہہ رہا سب کچھ ہم کرتے ہیں، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ آسمان کون سنبھالے ہوا ہے؟ ملک. جنت کون سنبھالے ہوا ہے؟ ملک. پیدا کون کر رہا ہے؟ ملک. ماں کے شکم میں بنا کون رہا ہے؟ ملک. روح کون کھینچ رہا ہے؟ ملک. سوال و جواب کون کر رہا ہے؟ ملک. کہتے خدا نے کچھ فرشتوں کو معین کیا ہے جو رزق بانٹتے ہیں. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا. اب میں ایک اور سادہ سوال، یہ سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ ایک طرف خدا کہہ رہا مارتے ہم ہیں، زندہ ہم کرتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، دوسری طرف جب ہم روایات و احادیث میں جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کام خدا ملک کی طرف منسوب کر رہا ہے. اب جملہ میرا سنتے جائیے اور اپنے ذہنوں میں سمائیے. ایک طرف تو یہ ہو گیا، اب آیتیں دوسری طرف. میرا آپ سے سوال ہے، اب بتائیں مجھے ملک افضل ہیں یا معصومین؟ بھائی ایک چھوٹا سا سوال، جو شیعوں کا عقیدہ ہے ملائکہ افضل ہیں یا اہل بیت؟ اہل بیت. ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ ان کے دروازے پہ آتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں. بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ ان کے دروازوں پہ غلامی کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟
اچھا میں نے کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، جب میں نے کہا بھائی ان حدیثوں کا کیا کرو گے جہاں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ روح ملک کھینچتا ہے، روح ملک پھونکتا ہے، تو عجب نہیں سامنے والا مجھے جواب دے رہا ہے قبلہ بے شک یہ ملائکہ کام انجام دیتے ہیں لیکن خداوند متعال کی اجازت سے۔ بس جملے پہنچا رہا ہوں، خداوند متعال کی اجازت سے۔ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا مسلمانوں ہم کیا کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ علی مار بھی سکتے ہیں، علی پیدا بھی کر سکتے ہیں خدا کی اجازت سے۔ بھائی ہمارا بھی عقیدہ تو یہی ہے نا، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ امیر المؤمنین کے پاس جو کچھ اختیارات ہیں وہ خدا داد ہیں، خداوند متعال کے اذن سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اچھا ملائکہ ایک کام اللہ کی اجازت سے کر سکتے ہیں اور امیر المؤمنین نہیں کر سکتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا جب تک رسول اللہ رہے امیر المؤمنین نے خوب معجزات دکھائے، خوب معجزات دکھائے۔ اب جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ وہ جو کچھ معجزات دکھاتے تھے وہ کالی کملی والے کی چادر کا کمال تھا، وہ رسول اللہ کا کمال تھا، وہ رسول اللہ کا کمال تھا، کالی کملی والے کا کمال تھا کہ علی کے پاس ذاتاً کچھ نہیں ہے۔ خوب باتیں اڑی۔ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ خبر ملی کہ فلاں صاحب مر گئے۔ قبیلہ کوفے پہنچا کہ ہمارے قبیلے کا یہ جوان مر گیا ہے اور ہمیں پتہ کرنا ہے اس کا قاتل کون ہے، کہ ہمیں پتہ کرنا ہے اس کا قاتل کون ہے۔ یہ معجزہ مدینۃ المعاجز میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ کرنا ہے اس کا قاتل کون ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا اے کوفے والو سارے جمع ہو جاؤ، آج میں دکھاتا ہوں مردہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے، کہ سارے جمع ہو جاؤ۔ اب سارے جمع ہو گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا کہ سلمان تم بھی آؤ، بوذر تم بھی آؤ، قمبر تم بھی آؤ، آج علی مردہ زندہ کرے گا۔ اب سارے جمع ہو گئے کہ کس لیے زندہ کروانا چاہ رہے ہو؟ کہ مولا ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ علی نے عجب نہیں فرمایا کہ زندہ ہونے سے پہلے آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں اس کا قاتل کون ہے، اس کے چچا نے اسے مارا۔ بھائی میں پہلے ہی بتایا دے رہا ہوں اس کے چچا نے اسے مارا کہ نہیں مولا ہم اسی کی زبان سے سننا چاہتے۔ اچھا جب سامنے شخصیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ڈیمانڈ ہوتے ہیں، سامنے ہے امیر المؤمنین، اب ڈیمانڈ بھی کرو تو کوئی بڑی کرو کہ مولا ہم انہی کی زبان سے سننا چاہتے۔ خوبصورت جوان کو لٹایا گیا تابوت میں، خوبصورت جوان لمبی لمبی زلفیں، اب تابوت پہ جوان لیٹا ہوا ہے۔ اب امیر المؤمنین ممبر سے اترے، جوان کے بدن سے اپنا ہاتھ مس کیا۔ بس جملے سنیے گا، ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہتے جوان کے بدن سے علی نے اپنا ہاتھ مس کیا۔ اب وہ خوبصورت جوان تابوت سے اٹھا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ بس جملے آخر تک پہنچ رہے، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب جب مردے کو زندہ کیا یہاں دیکھیں دو فرقے بن گئے، ایک تو چلانے لگا یہ جادوگر ہیں، ایک تو چلانے لگا یہ جادوگر ہیں، اور دوسرا فرقہ علی کے قدموں پہ گر گیا کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ یہ دوسرا فرقہ، علی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں کسی کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی کے لیے سجدے کرتا ہوں۔ میں یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، اہل معرفت افراد تشریف فرمائے، یقین جانے جس نے علی کو خدا کہا خدا بعد میں سزا دے گا، علی پہلے سزا دیں گے۔ اور یہ تاریخ میں دیکھیں اس مسئلے میں اللہ بعد میں سزا دے گا، علی پہلے سزا دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ، تاریخ اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے علی کو اللہ بنایا امیر المؤمنین انہیں مار دیا، وہیں مارا، لیکن وہاں مسئلہ بھی الٹا ہو گیا، جب مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا کہ پہلے تو ہمیں شک تھا اب یقین ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جاہل تھے، یقین جانے جاہل تھے، دنیا کے پسترین افراد، جاہل افراد۔ بھائی علی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ
امیر المؤمنین کی آخری زندگی میں پوچھا گیا مولا آپ کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات کیا ہے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں خدا کی محبوب مخلوق ہوں. خدا کی محبوب مخلوق، پسندیدہ مخلوق. خدا نے ایک بہترین، ایک پیاری سی چیز پیدا کی جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. خدا کی محبوب مخلوق کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو خلاصہ اس مسئلے میں دیکھیں بڑی حساسیت ہے، اس مسئلے میں بڑی حساسیت ہے. امیر المؤمنین کو خود پسند نہیں ہے، امیر المؤمنین کو خود پسند نہیں ہے. اچھا ہمارا دعویٰ تو محبت علی کا ہے نا. محبت کا مطلب کیا؟ معشوق کے نقش قدم پہ چلنا. اب بھائی جس چیز سے معشوق نے روک دیا، اب یہ بے وقوف عاشق ہوگا جو اس چیز کے چکر میں پڑے گا، ہے یا نہیں؟ بے وقوف عاشق ہوگا. عاشق و معشوق کے مسئلے ماشاءاللہ سے بہترین طریقے سے سمجھتے نا. معشوق اگر کوئی حکم دے تو وہ عاشق ہے کیا جو معشوق کی بات نہ مانے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی باقی ہے. علی نے مردہ زندہ کیا. اب جب علی نے مردہ زندہ کیا تو یہاں دو گروہ پیدا ہوئے. ایک جو علی کو جادوگر کہہ رہے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں مقصر، اور دوسرے جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں غالی. اچھا دیکھیں میں نے کہا نا محب قال و مبغض غال، دونوں دیکھیں قالی اور غالی دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. قالی پہ بھی لعنت اور غالی پہ بھی لعنت. میں بارہا کہتا ہوں غالی پہ بھی لعنت اور مقصر پہ 2 مرتبہ لعنت، 2 مرتبہ لعنت. یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. بھائی وہ ایک طرف ہے جو امیر المؤمنین کو خدا بنا رہے ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر، اور ایک طرف ہیں جو اتنے گر چکے ہیں کہ علی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. یہ خود گر چکے ہیں جو علی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. خلاصہ امیر المؤمنین نے جب مردہ زندہ کیا تو یہاں 2 گروہ پیدا ہوئے. علی ولی اللہ کے نعرے لگانے والے جو اصل افراد تھے وہ ابو ذر و سلمان و مقداد تھے کہ نہیں مولا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، امیر المؤمنین کا معجزہ ہے. نہ علی رب ہیں، نہ خدا ہیں، اور نہ ہی ہم جیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے. اچھا اب جو وہاں پہ اس معجزے کا انکار کر رہے تھے، اس معجزے کا انکار کر رہے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جادوگر ہیں، یہ جادو ہے، نمیدونم بنی ہاشم سے بہتر معاذ اللہ کون جادو جانتا ہے. امیر المؤمنین نے کوفے والوں کو اپنے پاس بلایا. دیکھیں یہ دلیل کوئی خطیب نہیں دے رہا ہے، منبر کوفہ کا خطیب دے رہا ہے، خود دلیل دے رہا ہے اپنے مردہ زندہ کرنے پہ، خود مولا دلیل دے رہے ہیں. اب ضرورت نہیں کہ کوئی خطیب یہ دلیل دے آگے کہ علی مردہ زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی ضرورت نہیں. خود مولا متقیان نے دلیل دی. کہتے کوفے والوں کو جمع کیا، کہ کوفے والوں قریب آؤ. سب کو بلایا کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہ ہاں مولا قرآن پڑھتے ہیں. کہ قرآن میں تم نے قصہ پڑھا جناب موسیٰ کے دور کا؟ کہ کون سا قصہ؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد کہا ایک گائے لے کے آؤ، گائے لے کے آئی گئی. پھر قرآن کی آیت موجود ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. پھر موسیٰ کی طرف وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ گائے کے حصے کو اس مردے سے مس کر دو. اب جیسے ہی گائے کے حصے کو مردے سے مس کیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. ارے کوفے والوں قرآن بھی پڑھتے ہو اور قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر گائے مردے سے مس ہو تو مردہ زندہ ہو جائے اور علی ولی اللہ علی مس ہو. کہ کوفے والوں کہ واہ کوفے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ عجب نہیں. مولا نے فرمایا ارے کوفے والوں گائے کے معجزے کو مانتے ہو، علی کے معجزے کو نہیں مانتے. گائے کے بدن سے اگر وہ مردہ مس ہو تو مردہ زندہ ہو جائے، لیکن علی کا ید اللہ قدرت خدا مردے سے مس ہو تو شک کر رہے ہو. یہ معجزات امیر المؤمنین. میں نے کہا نا ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام بڑے خوبصورت الفاظ میں کل ہی پڑھ رہا تھا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے. کہتے جناب جابر ایک بوڑھا صحابی رسول اللہ کا، بالکل بوڑھا،
اتنا بوڑھا کہ امالی مفید میں یا امالی صدوق میں ظاہراً لکھتے ہیں، کہتے اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے جناب جابر بن عبداللہ انصاری بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں کہ اولاً تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ایک دومن یہ جو پلکیں ہیں یہ پلکیں جھک گئی تھیں، ثالثاً یہ جو اوپر کا گوشت تھا یہ گوشت لٹک کے آنکھ کے سامنے آ گیا تھا، اتنے زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، اتنے زیادہ ضعیف ہو گئے تھے۔ کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کے حوالے سے کوئی فضیلت سناؤ۔ جناب جابر کون ہے؟ جو ممبروں پہ جا جا کے علی کے فضائل بیان کرتے تھے بنی امیہ کے دور میں، کہ جابر کوئی فضیلت سناؤ۔ عجب نہیں، جابر نے فرمایا کہ علی بہترین مخلوق ہیں روئے زمین پر، جو بھی علی کی محبت اپنے دل میں رکھے، وہ لفظ جو موجود ہیں وہ لفظ آپ حضرات تک منتقل کرتا چلوں، جو بھی علی کی محبت اپنے دل میں رکھے تو سمجھ جاؤ اس کی ولادت پاکیزہ ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو یا علی سے دشمنی رکھے تو اس کی ولادت میں ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہے، اس کی ولادت میں ضرور کوئی خامی ہے جو علی کی دشمنی اپنے دل میں رکھے۔ میں نے بات کیا کی تھی؟ ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کہتے ہیں جناب جابر۔ بنی امیہ کا دور تو ماشاءاللہ سے ہم سب پہ مسلم باتیں ہیں، بنی امیہ کے دور میں امیر المؤمنین کے خلاف بڑے پروپیگنڈے رچائے گئے اور خوب ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا، اتنا زیادہ کہ یقین جانے کئی مجلسیں رکھی جائیں جہاں یہ بنی امیہ کے کرتوت بیان کیے جائیں، اتنے سخت اور اتنے غلیظ کرتوت انہوں نے انجام دیے۔ کہتے بنو امیہ کے دور میں 15-20 لوگ ایک مجلس سجائے ہوئے بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں ان کا کام کیا تھا؟ علی کے خلاف بکواس کرنا، امیر المؤمنین کو برا بھلا کہنا۔ کہتے جناب جابر کا گزر ہوا، میں جملے نقل کر رہا ہوں اہل معرفت کے لیے، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ کی تفسیر الحمدللہ ایک حد تک آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، تو ان تمام الفاظوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جناب جابر کا گزر ہوا، اب جب جناب جابر نے اس محفل کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ علی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ عجب نہیں، جناب جابر ان کے پاس گئے، خاموش ہو جاؤ، خبردار، تم لوگ کیسے لوگ ہو، کیسے دین پہ پابند لوگ ہو، کیسے دین کی پیروی کرنے والے ہو کہ جس کی پرستش کرتے ہو، جس خدا کو مانتے ہو اسی خدا کو گالیاں دے رہے ہو۔ بس جملے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جس خدا کو مانتے ہو اسی خدا کو گالیاں دے رہے ہو، کہ اے جابر ہم علی کو گالیاں دے رہے ہیں، علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خدا کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں۔ عجب نہیں، جناب جابر آگے بڑھے، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے ہمیشہ ممبروں سے فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے خدا کو برا بھلا کہا۔ تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کہ جس کو مانتے ہو اسے گالیاں دے رہے ہو، تم خدا کو گالیاں دے رہے ہو۔ بھائی جس نے امیر المؤمنین کو برا بھلا کہا گویا اس نے خدا کو برا بھلا کہا، گویا اس نے خدا کی مخالفت کی۔ بھائی یہ جملے حدیثوں کے جملے، خلاصہ کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ جو الفاظ بار بار بیان کی جا رہے ہیں، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، یہ سارے الفاظ اگر آپ غور کریں، تدبر کریں تو ان پہ اشرے درکار ہیں سمجھانے کے لیے۔ یہ ان کے کام یعنی خدا کے کام، خداوند متعال نے انہیں اختیار کیا، خداوند متعال نے انہیں اپنی مرضی سے نوازا، خداوند متعال نے انہیں اجازت دی، یہ سارے امور انجام دے سکتے ہیں، یہ سارے امور انجام دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ یہ دیکھیں معرفت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی معرفت،
پتہ یہ چلتا ہے جناب جابر، جس طرح سے جناب جابر ایک مجلس میں جا کے اور بنو امیہ کے افراد جہاں بیٹھے ہوں وہاں جا کے اس طرح کی باتیں کریں، تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ راز اور کچھ نہ کچھ سبق ہمیں بھی ملتے ہیں۔ ان اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اگر علی کی محبت کے دعوے دار ہو تو آپ کو نڈر ہونا پڑے گا۔ علی کی محبت کے دعوے دار ہوں تو نڈر ہونا پڑے گا۔ یہ جو علی ولی اللہ یا ولایت علی ہم تک پہنچ گئی، یہ آسانی سے نہیں پہنچی۔ یقین جانے لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے علماء نے قربانیاں دی، اصحاب نے قربانیاں دی، مولا کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی۔ یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ولایت امیر المؤمنین، بڑی سختیاں اور بڑی مشقتیں لوگوں نے برداشت کر کے یہ ولایت ہم تک پہنچائی۔ یہ حجر بن عدی کا نام ماشاءاللہ سے سنتے ہیں؟ حجر بن عدی کہتے ہیں شام کی طرف سے ایک والی کوفے میں معین ہوا۔ جب والی شام کی طرف سے ایک والی کوفے میں معین ہوا، اب جیسے وہ کوفے میں پہنچا تو اس نے پہلے دن ممبر پہ چڑھ کے امیر المؤمنین کے خلاف بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں حجر بن عدی ایک ضعیف رسول اللہ کا صحابی مسجد میں داخل ہوا کہ خبردار علی کے خلاف ایک لفظ مت کہنا، کہ ممبر علی کے فضائل کے لیے بنا ہے نہ کہ علی کی برائیوں کے لیے، کہ خبردار علی کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ کہتے ہیں اگر میں نے کہا تو تم روک لو گے؟ جناب حجر ابن عدی نے فرمایا جی ہاں میں روکوں گا تمہیں۔ کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، دو سبق یاد رکھیے گا۔ ایک یہ کہ علی کی محبت پہ ثابت قدم رہنا بڑا اہم ہے۔ صرف دعویٰ بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ کربلا میں بھی دعوے کرنے والے بہت سے تھے، لیکن ثابت قدم صرف 72 تھے۔ ان جملوں پہ غور کیجئے گا۔ اب جناب حجر بن عدی نے منع کیا کہ خبردار تم علی کے خلاف یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جناب حجر ابن عدی خود ممبر پہ سوار ہوئے اور بیٹھنے کے بعد امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اتنے فضائل بیان کیے کہ وہ مسجد سے بھاگ گیا اور یہاں تک کہ اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔ اب جب کوفہ چھوڑ کے چلا گیا تو پھر وہاں سے ابن زیاد کو بھیجا گیا کوفے کی جانب۔ اب جب ابن زیاد پہنچا، حجر ابن عدی کو بلایا گیا کہ حجر میں نے سنا تمہاری وجہ سے وہ پچھلا والا والی چھوڑ کے بھاگ گیا کوفہ۔ کہ ہاں یہ تو ہے۔ کہ ہوا کیا تھا کہ وہ ممبروں پہ جا کے علی کے خلاف باتیں کر رہا تھا، کہ علی کے خلاف تو باتیں ہوں گی۔ عجب جملہ کہا ابن زیاد ملعون نے کہ حجر میں بھی علی کے ساتھ تھا، میں بھی علی کے لشکر میں تھا، لیکن یاد رکھو حجر علی کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے تمہیں، چھوڑ دو علی کو کہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اچھا جو انہیں چاہیے تھا یقیناً وہ وہاں نہیں ملے گا۔ یہ عیاش مزاج افراد کیسے علی کے پاس رہ پائیں گے؟ انہیں جو چاہیے وہ علی کے پاس نہیں ملے گا۔ اور ایسا ہوا، یہ جو نجاشی کا نام سنتے ہوں گے آپ، نجاشی امیر المؤمنین کے لشکر میں رجز لکھا کرتا تھا، رجز لکھا کرتا تھا، یعنی یہ جو جوشیلے رجز آپ نے دیکھا ہے، جب بھی کوئی شہسوار آتا ہے جنگ کرنے کے لیے تو وہ رجز پڑتا ہے، میں وہ ہوں جس نے ایک اونٹ کو ایک مار میں گرا دیا، میں وہ ہوں جس نے اونٹ اٹھا کے اپنے سر پہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس طرح کے رجز اپنے حوالے سے بیان کرنا، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، امیر المؤمنین کے رجز، اسے کہتے ہیں رجز۔ یہ جوشیلے اشعار لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا امیر المؤمنین کے لشکر والوں کو، یہ موٹیویٹ کرتا تھا۔ امیر المؤمنین نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جتنا سب کو دیا اتنا اس کو بھی دیا۔ اب اس نے جب دیکھا مولا کے پاس آیا کہ مولا اتنے میں میرا گزارا نہیں ہوگا، کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو تم جا سکتے ہو، فی امان اللہ، جاؤ۔ امیر المؤمنین کے لشکر کو چھوڑ کے دیکھیں دشمن علی کی حقیقت جانتا ہے۔ یہ جملے بڑے آسان ہیں، تاریخ کے جملے۔ کہتے ہیں جیسے اس نے امیر المؤمنین کے لشکر کو چھوڑا دوڑتا ہوا معاویہ کے پاس پہنچا، امیر شام کے پاس پہنچا۔ امیر شام کے پاس پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا عجیب و غریب، مخاطب کیا کہ سنو میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں آ گیا ہوں، کہ میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں آیا ہوں، کہ میں علی عادل ترین انسان روئے زمین پر، عادل ترین انسان۔ ایک آدمی پہ حد جاری کیا امیر المؤمنین نے کہ اسے کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے مارو کہ اس نے شراب پی ہے۔ جناب قمبر کو بلایا گیا کہ قمبر
اس پہ حد جاری کرو، کوڑے لگاؤ. دیکھیں میں عدالت علوی بیان کر رہا ہوں کہ کوڑے لگاؤ. کوڑے لگانا شروع کیے، 1 2 3 4 5 اور جناب قمبر مارتے 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 اچانک سے غصہ آ گیا. پہنچے کتے پہ؟ 80 پہ. 80 کوڑے مارنے کے بعد غصے میں جناب قمبر نے یہ سوچا کہ تو علی کی حکومت میں شراب پی رہا ہے، ایک کوڑا اور مارا، ایک کوڑا اور مارا. دیکھیں میں عدالت بیان کر رہا ہوں کس کی؟ امیر المؤمنین کی. اب یہ شرابی دوڑتا ہوا علی کے پاس گیا کہ مولا ہم نے تو آپ کی عدالت کے چرچے سنے، پوری دنیا میں عدالت کے چرچے ہیں آپ کے، کہ وہ تو ہیں کہ آپ کے اس غلام قمبر نے 80 کوڑوں کی بجائے 81 کوڑے مارے. بھئی قمبر کون؟ علی کا پسندیدہ. میں بتانے جا رہا ہوں عدالت علوی. بس اتنا سننا تھا. امیر المؤمنین نے شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جتنی تیز قمبر نے تمہیں مارا اتنی تیز ایک کوڑا قمبر کے مارو. یہ عدالت ہے امیر المؤمنین کی، عدالت ہے علی کی عدالت، علی کی عدالت. اب ابن زیاد جب پہنچا اور پہنچنے کے بعد حجر ابن عدی سے کہا خبردار تم علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. حجر ابن عدی نے کہا ٹھیک ہے تم میں دم ہو تو روکو، ہم ممبر پہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے. میں نے کہا تھا نا صرف علی علی کہنا کافی نہیں ہے، ثابت قدم رہنا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں ثبات قدم کیسا ہے. کہتے ہیں حجر ابن عدی مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ممبر پہ سوار ہوئے اور علی علی کرنا شروع کر دیا. لوگ چاروں طرف سے مسجد بھری علی کے نعروں سے گونج رہی ہے. اب اچانک ابن زیاد نے فرمان جاری کیا، لشکر بھیجا کہ مسجد کا محاصرہ کر لو. اعلان کیا تم میں سے جو اس مجلس میں بیٹھے گا اس کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے. کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا. حجر ابن عدی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، صرف 20 افراد بیٹھے ہیں. بھئی ثبات قدم کی بحث چل رہی ہے، اثبات قدم کی بحث چل رہی ہے. اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں صرف 20 لوگ. پھر دوسرا فرمان آیا کہ تم میں سے جو بھی باقی رہ گیا اس کے ساتھ ایسی ایسی سختیاں کی جائیں گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کے گھر والوں کو پریشان کیا جائے گا، اس کی ناموس کی بے احترامی کی جائے گی. اب دیکھیں علی کی محبت، میں نے کہا تھا نا علی کی محبت آسان نہیں ہے، علی کی محبت امتحان لیتی ہے، علی کی محبت امتحان لیتی ہے. اب جب یہ سننا تھا، اب چاروں طرف جب حجر ابن عدی دیکھ رہے ہیں بچ رہے ہیں صرف 8 لوگ. کہاں وہ سینکڑوں کا مجمع اور کہاں باقی 8 لوگ. اب ابن زیاد کا لشکر پھر دوبارہ آیا. اب دیکھیں ان 8 میں وہ چیز تھی جس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اب اس نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی باقی رہے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بیٹھے 8 لوگوں نے رضایت کا اظہار کیا کہ آؤ بسم اللہ، اگر علی کی محبت میں گلا کٹتا ہے تو ہم کٹوانے کو تیار ہیں، کہ آؤ کاٹو، کہ کاٹو آ کے گلے. کہ سب کو گرفتار کیا گیا، سب کے گلے کاٹ دیے گئے. اب جب باری آئی کس کی؟ حجر ابن عدی اور ان کے بیٹے کی. میں معرفت کی عظیم منزلوں پہ لے کے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ہے آپ کو کس طرح کے فضائل میں لذتیں آتی، لیکن یقین جانے ہمارے لیے اس سے بڑے کوئی فضائل اہل بیت نہیں ہیں. یقین جانے حجر ابن عدی اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اپنے ساتھ لیے اور زنجیریں بندھی ہوئی ہیں ہاتھوں میں. کہ کوئی وصیت ہے؟ کہ 3 وصیت ہیں. کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے ان زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کر دینا. عجب نہیں جناب حجر ابن عدی اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوں تاکہ روز محشر انہی زنجیروں میں شام میں بیٹھے لعین کو جکڑوں. کہ پہلا مجھے ان زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کر دینا. دوسری وصیت کہ میں مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں تیسری وصیت کیا. یہ جو پوری قصہ میں نے بیان کیا صرف اس نکتے کے لیے. حجر ابن عدی نے کہا ابن زیاد میری تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مار. قربان جاؤں جملے پہ. میں کہوں گا حجر کیا وجہ ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کا کٹتا ہوا سر دیکھے؟ عجب نہیں جناب حجر ابن عدی فرمائے کہ میں جاننا چاہتا ہوں اور میں اس یقین پہ مرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کی محبت میں شہید ہوا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد جب میری موت کا خوف اس کے دماغ پہ طاری ہو جائے تو وہ علی کے راستے سے بھٹک جائے. لہٰذا میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا مارا جائے تاکہ میں اطمینان سے علی پہ جان قربان کر سکوں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. دیکھیں یہ محبت ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے. میں نے کہا نا علی کی محبت آسان نہیں ہے, بڑی سخت علی کی محبت ہے, بڑی سخت علی کی محبت ہے. بڑا اچھا شعر اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں ماذا لقینا من علی, کہ علی کی محبت میں کیا کیا دیکھنا پڑا. اگر علی سے محبت کرو تو وہب دنیانا, تو ہماری دنیا تباہ و برباد ہو رہی, اور اگر علی سے دشمنی رکھو تو آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے. کہ خدا نے علی کی محبت کے ذریعے عجیب و غریب امتحان لیا ہے لوگوں کا. یہ علی کی محبت آسان نہیں ہے. یہ جو ہمیں محبت علی ملی ہے یہ آسانی سے نہیں ملی, بڑی مشقتوں سے ہم تک یہ علی ولی اللہ کا کلمہ پہنچا ہے. اب اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے. خلاصہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت میں چیزیں انجام دی. یہ جو آپ حضرات فضائل سن رہے ہیں, یہ جو علی علی یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, یقین جانے بڑا اچھا جملہ ایک آیت اللہ کی خدمت میں ایک صاحب گئے. ظاہراً یہ قصہ شیخ عباس قمی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, شیخ عباس قمی. تو ایک صاحب گئے, وہ کہنے لگے مجھے بڑی تیز بخار ہے. شیخ عباس قمی نے اپنی 2 انگلیاں ایک پانی میں ڈالی اور کہہ لو بسم اللہ پی لو. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان جو ہر گھر میں کتاب موجود ہے, 2 انگلیاں اس گلاس میں ڈالیں کہ بسم اللہ پی لو. اب دیکھیں جسے شک ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ شک کرتا ہے کہ قبلہ آپ نے تو صرف محض 2 انگلیاں ڈالی, اس میں کون سی شفا. اچھا ہمارے یہاں لوگ پتہ ہے کیا پسند کرتے ہیں, اگر کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگیں کہ قبلہ ہماری مثال کے طور پہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے یا ہمارے گھر پہ ایسا ایسا ہو رہا ہے, اور اس سے اگر نارمل اور بڑی چھوٹی چیز کہہ دو, اگر اس سے کہہ دو کہ بھائی یا علی اپنے دروازے پہ نصب کر لیں یا ناد علی پڑھ لیں یا بسم اللہ پڑھ لیں, تو انہیں یقین بہت دیر میں آتا ہے. لیکن اگر کہیں کہ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ اور ایک مرغا کاٹو اور پھر اس کے بعد وہاں دفن کرو, بڑی لذت سے سنتے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, بڑا عمل بھی کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا. میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھیا ہماری بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے, کہے کہ قبلہ کوئی تعویذ آویز ہو تو بتا دیں. میں نے ایک کاغذ لیا, کاغذ پہ کچھ نام لکھے, عین کے عدد نکالے, لام کے عدد نکالے, رے کے عدد نکالے, پھر ثے کے عدد نکالے. نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے عدد نکالے کچھ لوگوں کے اور سامنے لعنت لکھی اور وہ کاغذ میں نے دے دیا. میں نے کہا بسم اللہ جا کے بھینس کے باندھ دیں. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد آئے کہ قبلہ بہترین دودھ دے رہی ہے بھینس. یقین جانے یہ تعویذ ہے, یاد کر لیں تعویذ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایسے ایک عالم دین بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں شیعوں کی بعض اوقات حاضر جوابی, کہ ایک شیعہ بچہ تھا, اس کا پیر کسی گٹر وغیرہ میں گھس گیا. اب وہ یا علی کر رہا, بچوں کی عادت ہے بغیر یا علی کے کوئی کام ہی نہیں کرتے. اب وہ پیر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ پیر نہیں نکل رہا ہے. تو سامنے سے ایک صاحب آ گئے کہ دیکھا میں کہتا تھا علی مدد نہیں کرتے, کہ پھر کیا کہ یا فلاں کہو. تو اس نے یا فلاں کہا, پیر نکل گیا. اب بچے نے کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, علی کی جگہ تھوڑی نہ ہے یہ انہی کی جگہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو الحمدللہ یہ جو لعنت کا اثر ہے, یقین جانے لعنت کا اثر بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے, آیت اللہ بہجت کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ پہلے لعنت ہے یا صلوات, کہ پہلے لعنت ہے, پہلے لعنت
بعد میں صلوات. کہ سب سے چھوٹی دلیل آیت اللہ بہجت بیان کر رہے ہیں کہ سب سے چھوٹی دلیل یہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں پہلے 100 مرتبہ لعنت ہے، پھر 100 مرتبہ صلوات. کہ یہ سب سے چھوٹی. اور اس سے بھی چھوٹی بتاتا چلوں، اصلاً بغیر لعنت قرآن کی شروعات، کسی عمل کی شروعات نہیں ہوتی. پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم. پہلے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں بھی پہلے تبرہ ہے، بعد میں تولا ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے. ایک اس جملے میں ہی تبرہ ہے، تو پہلے تبرہ ہے، بعد میں تولا ہے. وہ انسان جو علی کی محبت میں تو سرشار ہے، علی 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 کر رہا ہے، لیکن جب دشمنوں کی بات آتی ہے نا، قبلہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں. اب مجھے نہیں پتا اردو کی اصطلاحیں کتنی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے تقریباً ابھی تک جو مجھے احساس ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہترین اردو بولنے والے ہیں اور اردو سمجھنے والے ہیں. ایک صاحب آئے ہمارے پہلے امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہنے لگے مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے. کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے. قربان جاؤں مولا کے جملے پہ، کیا نزاکت ہے جملے میں. جیسے حضرت نے سنا، جب انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے، عجب نہیں، حضرت امیر نے فرمایا انت الاعور، تم کانڑے ہو. میرے خیال سے لفظ کانڑا بعض لوگوں کے لیے سخت پڑ گیا. ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے کانڑا. اندھا اسے کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں، اور کانڑا اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ صحیح ہو اور ایک آنکھ خراب ہو. حضرت نے کیا فرمایا؟ انت الاعور، تم کانڑے ہو کہ یا تو دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو، کھل کے ہماری طرف آ جاؤ، یا اندھے ہو جاؤ، کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ. کہ یا تو کھل کے ہماری طرف آ جاؤ یا کھل کے ان کی طرف. یہ منافقت والا کھیل مت کھیلو. ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے. ایسے لوگوں کی مثال ٹھیک ویسی ہی ہے. ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اور شیطان سے بھی محبت ہے. کسی میں دم ہے یہ جملہ کہے؟ کسی میں دم ہے جو کہے کہ بھائی ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اور شیطان سے بھی محبت ہے؟ اللہ میاں پکڑ کے گردن منہ کے بل جہنم میں پھینکیں گے اگر شیطان سے محبت کا دعویٰ کیا. اچھا، نہج البلاغہ کے خوبصورت جملوں پہ اختتام کرتا چلوں. کیا خوبصورت جملات ہیں. حضرت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، کہ یہ جو شیطان ہے اس سے سیکھو، عبرت حاصل کرو. مولا اس سے کیا سیکھیں؟ میں جملے نظر کر رہا ہوں موالیان اہل بیت کی خدمت میں کہ مولا اس سے کیا سیکھیں. کہ ذرا بتاؤ، شیطان اللہ کا مخالف تھا؟ بھائی شیطان اللہ کا مخالف تھا. اچھا، یہ جملے میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو لوگ آ کے کہنے لگتے ہیں قبلہ کیا بہترین نمازیں ہیں، کیا بہترین روزے ہیں، پوری پوری رات بیچارے نماز پڑھتے، پوری پوری رات روزے رکھتے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا خدا والا ہے. خدا کی لعنت ہو اس پر اگر یہ صفت اس کے اندر ہوگی جو صفت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ بھائی شیطان خدا کا مخالف تھا کہ نہیں؟ بھئی شیطان تو بار بار چیخ چیخ کے چلا چلا کے یہ کہہ رہا تھا پروردگارہ تو اجازت دے میں تیرے لیے سجدے کروں، تو اجازت دے میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں، تو اجازت دے میں تیرے لیے عبادتیں کروں. لیکن یہ جو مسئلہ تو بیان کر رہا ہے نا، اسجدوا لہ، آدم کے لیے سجدہ کرو. پروردگارہ میں آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا. ہے یا نہیں بھئی؟ قرآن کی باتیں ہیں یا نہیں کہ خدایا میں تیری عبادت کروں گا لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا اور ہمیشہ کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ولی کی مخالفت کرے گا تو اس کے ساتھ وہی حال ہوگا جو شیطان کے ساتھ ہوا.
بھائی اب اگر کوئی انسان یہ کہے، اب کوئی انسان کہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بڑا پیار ہے اور رسول اللہ سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن ہم علی کی امامت کو نہیں مانتے یا ہم علی کی محبت کو نہیں مانتے، تو ان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے اور بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا تمہارا حال وہی ہے جو شیطان کا ہوا تھا، تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا تھا۔ تو یہ غلط روش ہے کہ بھئی ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، نہیں، نور اور ظلمت ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اس دل میں یا تو آپ کے نور ہے یا تو اندھیرا۔ بھئی سورج اور چاند مل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو فلاں ٹائم ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو ہمیشہ سورج ہی نظر آئے گا، چاند ہی نظر آئے گا، سورج نہیں نظر آئے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، اگر کوئی ان سے بھی محبت کر رہا ہے ان سے بھی محبت کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی ایشو کیسے نہیں؟ نور اور ظلمت کیسے ممکن ہے ایک قلب میں آ جائے؟ بھئی خداوند متعال نے ایک دل عطا کیا ہے، یا تو اس دل میں شیطان کے لیے محبت ہوگی یا خدا کے لیے محبت ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی کہیں کہ ہمیں خدا سے بھی محبت ہے اور شیطان سے بھی محبت ہے، ممکن ہی نہیں۔ ویلا پھر حضرت وحید آپ کے لیے جملہ ہوگا جو حضرت نے اس سے فرمایا کہ انتل اعور، تم کاڑے ہو، تمہاری ایک آنکھ تو ٹھیک ہے لیکن ایک آنکھ تمہاری خراب ہے، کہ یا تو تم ہماری طرف آ جاؤ یا تم ان کی طرف آ جاؤ۔ تو اہل بیت کے راہ میں ثبات قدم ہونا بڑا ضروری ہے، ثابت قدم ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور کربلا میں یہ جو ہم تعریفیں سنتے ہیں اصحاب حسینی کی، اصحاب حسینی کی تعریف کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصحاب حسین کی تعریف کی سب سے اہم وجہ ان کی استقامت، ان کا اڑا رہنا۔ کربلا میں بعض شخصیات کے لیے بار بار نامے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تمہیں امان دے رہے ہیں، تم چھوڑ دو حسین کو، ہماری طرف آ جاؤ۔ دیکھیں جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ ہم حسین کو اس عالم تنہائی میں چھوڑ دیں؟ ولایت قربانی مانگتی ہے۔ کربلا میں اگر اصحاب حسینی کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب حسینی نے اپنے وجود کو امام پہ قربان کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اصحاب نے قربان کر دیا، بلکہ کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اپنے مولا، اپنے آقا حسین پہ قربان کر دیا۔ کربلا میں ایک 13 سال کا بچہ، میں اس سے پہلے کہ اس بچے کے جملے کو آپ کے سامنے نقل کروں، جناب موسیٰ کے قصے کو جانتے ہیں؟ جناب موسیٰ کے لیے جب خدا نے کہا کہ تمہیں مرنا ہوگا تو جناب موسیٰ موت سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ ملک آ رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے، جناب موسیٰ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ابھی مرنا نہیں چاہ رہے ہیں، موت سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ پھر ایک قبر بنائی گئی، قبر بنانے کے بعد جناب موسیٰ کو دھوکے سے اس میں لٹایا گیا، پھر جنتیں دکھائی گئیں، پھر جناب موسیٰ موت پہ راضی ہوئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ موت ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ جس سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کربلا کے اس نوجوان کے جملے کا۔ ایک 13 سالہ بچہ اپنے مولا، اپنے آقا کی خدمت میں آ رہا ہے، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ مولا آپ سب کے نام گنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کل عباس بھی مارے جائیں گے، اکبر بھی مارے جائیں گے، سب مارے جائیں گے، ارے مولا میرے آقا ذرا بتائیں کیا اس نامے میں میرا بھی نام ہے؟ عجب نہیں، امام نے فرمایا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، عجب نہیں جملہ فرمایا کہ ہاں چھوٹے ہو لیکن اس نام شہادت میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب قاسم نے ایک جملہ فرمایا کہ چچا کیا یہ ظالم خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب قاسم کے مصائب ہے نا، آج گریہ نہیں کریں گے تو کب گریہ کریں گے؟
کہ اس میں تمہارا نام ہے. پھر ایک جملہ فرمایا کہ بیٹا قاسم ذرا بتا سکتے ہو کیف الموت عندک, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بس اتنا سننا تھا. جناب قاسم نے فرمایا ارے چچا اگر موت آپ پر ہو تو احلا من العسل, تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. کہ مولا اگر موت آپ پر ہو, اگر قربانی آپ پر ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہیں. ہاں آزاد اور بس میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو ان منزلوں کی طرف. روز عاشورہ جناب قاسم بار بار دوڑ دوڑ کے امام حسین کے پاس آ رہے ہیں, بار بار اجازت مانگ رہے. امام حسین جیسے ہی قاسم کو دیکھتے تھے فوراً رونے لگتے تھے. عجبنی جملہ فرماتے تھے, ارے بیٹا قاسم تم تو میرے مظلوم بھائی کی آخری نشانی ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ روایتوں کے جملے ہیں جناب قاسم کی ماں بار بار کہہ رہی بیٹا جاؤ تو صحیح اپنے چاچا کے پاس اجازت لو. اب جب جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی, مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جناب قاسم کی ماں خیمے میں بیٹھی ہے, کیا دیکھتی ہیں کہ خیمے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی بچہ ہے جو سسک سسک کے رو رہا ہے. اب جب خیمے کا دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قاسم اپنے گھٹنے کو, اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں, سسک سسک کے رو رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑا کہ اماں میں چچا کے پاس جا رہا ہوں, چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. بس اتنا سننا تھا. جناب قاسم کی ماں نے فرمایا کہ بیٹا قاسم یاد ہے نا جب تمہارے بابا بستر مریضی پہ تھے, جب تمہارے بابا کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا تھا تو تمہارے بابا نے تمہاری آستین پہ ایک تعویذ باندھا تھا. ارے بیٹا قاسم اس تعویذ کو کھولو, اس سے سخت وقت کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارا چچا عالم غربت میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. بس ازادارو جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا. اب جب تعویذ کو دیکھا تو امام حسن کا خط ہے, آنکھوں سے لگایا اور لکھا ہوا تھا ارے بیٹا قاسم جب تم کربلا میں میرے مظلوم بھائی کو اکیلے دیکھنا, حالت غربت میں دیکھنا, جب تم دیکھنا میرا بھائی پیاسا ہے, غریب الوطن ہے, تو میرے بھائی کی مدد سے دریغ نہ کرنا. بس اتنا سننا تھا. قاسم دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے. اب خط دکھایا, امام حسین نے خط کو دیکھا, زار زار رونے لگے. مدینے کی طرف رخ کیا کہ بھیا کتنی محبت ہے, اس عالم غربت میں بھائی کو تنہا نہ چھوڑا. رولے ازادر و قاسم کے مصائب ہیں کہ اس عالم غربت میں بھائی کو تنہا نہ چھوڑا. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں پہ رکھے اور اس جملے کو تحمل کرے. مقتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ جناب قاسم کو امام حسین نے اتنی تیزی سے گلے لگایا اور اتنی تیزی سے گریہ کیا, فغشی علیہما, روتے روتے دونوں پہ غشتاری ہوا, زمین پہ گرے. جب غش سے افاقہ ہوا قاسم کو تیار کیا. اب کوئی بھی زرہ قاسم کے بدن پہ نہیں آ رہی, بغیر زرہ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. اب قاسم میدان کارزار کی طرف خوب جنگ کر رہے ہیں. امام حسین مرحبا بیٹا کی صدائے بلند کر رہے ہیں. اب اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, ازرق نے اپنے سارے بچوں کو بھیجا. جب ازرق کے سارے بچے مار دیے گئے, اب ازرق کو غصہ آیا, غضب میں آیا, قاسم کے سامنے کھڑا ہوا. اب قاسم نے اسے بھی پچھاڑا. اب ایک طرف سے عمر سعد اللعی کی آواز بلند ہوئی, ارے شامیوں, اے لشکر والو, تمہیں نہیں پتا یہ بچہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے. اسے اگر مارنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لو,
بس اتنا سننا تھا. شمر نے چاروں طرف سے گھیرا, ایک لائن آگے بڑھا, قاسم کے سر پہ گرز ماری. اب گرز کا لگنا تھا, آواز بلند کی, ارے چچا میری مدد کو آئے. بس امام حسین دوڑے. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں جیسے ہی حسین دوڑے, مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب جب حسین پہنچے قاسم کے لاشے کو, اب کہتے تنہا ایک شہید تھا جس سے حسین نے باتیں نہ کی. بس جیسے ہی پہنچے ابا کا دامن بچھایا, ٹکڑوں کو چنا, ابا میں رکھا, اب ٹکڑوں کو اپنے سر پہ رکھا. ارے قاسم کی ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے, ارے جب میرا بچہ گیا تھا تو گھوڑے پہ تھا, اب جب آ رہا ہے تو ٹکڑوں میں بدل. واہ قاسم, ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.